بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ اہل سازش کی طرف سے اکثر و بیشتر یہ دلائل دیے جاتے رہتے ہیں کہ قرآن بھی محفوظ ہونے کی جہت سے اسی حالت میں ہے جو حالت بائبل کی ہے۔ قرآن کا محفوظ کتاب ہونا اہل قرآن قرآن دشمن اہل قرآن دشمن دیکھیں، اہل قرآن میں قرآن دشمن بھرے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اہل قرآن دشمن بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں قرآن دشمنوں کی نظر میں ہر دم کھٹکتا رہتا ہے، اور یہ دشمنی نئی نہیں ہے، بلکہ ابتدائی ایام میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا اور دو سلطنتیں اسلام کے زیر نگی آ گئیں، اس وقت سے اسلام دشمنی وجود پائی، اور اسلام کا ماخذ قرآن تھا، لہذا طرح طرح سے قرآن کو غیر محفوظ ثابت کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ کہیں یہ کہا جاتا کہ قدیمی نسخوں میں اعراب نہیں تھے، اور دکھایا بھی جاتا ہے، یہ دیکھو۔ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ نسخہ رکھا ہے، اس میں یہ لفظی تبدیلیاں ہیں، فلاں جگہ نسخہ ہاتھ لگا ہے وہ ناقص ہے، اس میں اتنا ٹیکسٹ غائب ہے۔ کہیں حفظ اور ورش کا چکر چلایا جاتا ہے، حدیث کی روح سے حدیث کی روح سے جو 7 قراتوں پہ نازل ہوا تھا، وہ ایک حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں کہ 7 قرات پر نازل ہوا تھا الگ الگ الفاظ کے ساتھ، وہ چکر چلا کر حفظ کا اور ورش کا لوگ بشمول مسلمز کمیونٹی بشمول مسلم یہ بھول جاتے ہیں کہ کاغذ قلم ہارڈ کاپی کی اشاعت یہ تو سب انسانی کام ہے، یہ بھول جاتے ہیں، یہ تو سب انسانی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں انسانوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا، ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا کہ اگر کوئی اس میں تحریف کر رہا ہو لفظی اور اشاعت کر کے شائع کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دے، اس کے پریس میں آگ لگا دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ کہ نہیں کرتا، یہ تو سب انسانی کام ہے، انسان کی دسترس میں ہے۔ اگر اس نہج پر انسان اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کریں تب بھی یہ انسانی کاوش ہوگی جس میں غلطی کا امکان بہرحال رہے گا، اور اگر جان بوجھ کر کوئی کرے اس میں ایرر داخل کرے تو کرتا ہے، کیا ہے، لوگوں نے کیا ہے نا، موجود ہے۔ اللہ تو انسانی کاموں میں زبردستی دخل اندازی کرتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے محفوظ کس طرح رکھا؟ اللہ نے محفوظ اس کو قرآن کو جو دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دعویٰ بڑا پکا دعویٰ نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون 15 کی 9 کے اندر بڑا پکا دعویٰ ہے۔ یہ اپنے اس نے کیسے پورا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں 15/9 میں بھی ہے، 41 کے 42 میں بھی ہے کہ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کی اس نے؟ اس زمانے میں 2 اہم باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ نے قرآن کو کتاب کہا ہے، کتاب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کتاب تو اس ہارڈ کاپی کو کہتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے کتابی شکل میں، یہ بھی کتاب ہے، لیکن اصل میں کتاب کسی چیز کو لازم کر دینے کو کہتے ہیں، لازم کر دینا، ثبت کر دینا، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بات تو میرے دل پر لکھی گئی ہے، اس طرح کا ثبت کر دینا، اس کو اصل میں کہتے ہیں کتاب۔ جیسے قرآن میں آتا ہے، کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، 6/12 6 کی 12، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ کیسے لکھ لی ہے؟ کیا انک کے ذریعے، پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے؟ نہیں جناب، حالانکہ لکھنے کے لیے وہی لفظ لے کر آیا کتابہ کتابن، لہٰذا اللہ کی حفاظت اس اینگل سے ہے جو انسانی پہنچ سے باہر ہے، انسانی پہنچ سے باہر ہے، اس طرح کا لکھا ہوا، قلب کے اوپر لکھا ہوا، انسان وہاں تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت، تبھی آپ سمجھیے گا اس کو، یہ ہے اللہ کی حفاظت، وہ انسان کی اپروچ سے باہر ہے، انسان کی رینج سے باہر ہے، وہاں تعریف نہیں کر سکتا، اور وہ ہے اس قرآن کو اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دینا، میمورائزڈ کر دینا سینوں کے اندر۔
پہلے تو وہ نبی سے کہہ رہا تھا، آپ یہ دیکھیں، کہتا سنقرئک فلا تنسا 87/6، ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ پھر تو بھولے گا نہیں، یعنی وہ محفوظ ہو جائے گا تیرے سینے کے اندر، تیرے دماغ کے اندر، پھر بھولے گا نہیں۔ پھر یہی تحفیظ، سلسلہ حفاظت، سسٹم حفاظت کا یہی تحفیظ عام کر دی تمام اہل علم کے لیے۔ اب ان آیات کو بڑے غور سے سمجھیے گا ذرا، ابھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، بڑا غور طلب ہے۔ دیکھیں کہتا ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے تو کوئی کتاب تو پڑھتا ہی نہیں تھا، تو کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا، ولا تخطہ بیمینہ کا، اور نہ ہی تو اپنے ہاتھ سے کوئی لکھا کرتا تھا، نہ لکھتا تھا نہ پڑھتا تھا، یعنی نہ تجھے کتاب پڑھنی آتی تھی نہ کوئی لکھنا آتا تھا، تو پہلے سے ہی ایسا ہے، ان پڑھ۔ اذن لرتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا، یعنی اذن کا مطلب ہے اگر ایسا ہوتا، جو ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تب تو اہل باطل کا شک کرنا بنتا تھا، یار پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے خود ہی کچھ کر لیا ہوگا۔ 29/48۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ 29/49، 48 اور 49۔ کہتا ہے بل، یہ بل بڑا اہم ہے، ذرا میں سمجھاتا ہوں ابھی آپ۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہ ہاتھ سے لکھنے والا، ہارڈ کاپی پر محفوظ کرنے والا سسٹم نہیں ہے، یہ تو ہم نے رکھا ہی نہیں ہے۔ آیت میں سب سے پہلے بل لگا ہوا ہے، بل یہ حرف اتصال کہلاتا ہے، جب یہ دو فقروں کے درمیان میں آئے، دو فقروں کو جوڑتا ہو، درمیان میں آئے، تو پہلے فقرے کی نفی کرتا ہے، دوسرے فقرے کی ثبات کرتا ہے، یہ ہے قانون بل کا۔ پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے یہ ہے حقیقت، یہ ہے اصل، یہ کرتا ہے یہ بل۔ دیکھیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے، بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس عمل سے۔ پھر آگے بل عباد مکرمون 21/26، یہ بات حقیقت نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں جن کو یہ بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، اس بات کو غلط کر دیا بل نے، اور دوسری بات کو جو ہے ثبات کر دیا بل، یعنی دو عبارتوں کے درمیان میں جب بل آتا ہے تو پہلے کی نفی، دوسرے کی ثبات۔ اب پھر آتے ہیں اسی آیت پر 29/49 پر، یہ ہاتھ سے لکھنا، ہارڈ کاپی پر پڑھنا، ہاتھ سے لکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سسٹم اللہ نے نہیں رکھا ہے اس کی تحفیظ کا، اس کی حفاظت کا، بلکہ سسٹم یہ رکھا ہے کہ اس کی بینات، اس کی کھلی آیات کو محفوظ کر دیا ہے اہل علم کے سینوں میں، فی صدور الذین اوتوا العلم، سمجھے جناب؟ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے ہارڈ کاپی پر مشتمل کرنے سے منع نہیں کیا، یہ انسانی عمل ہے، یہ انسان بھی کرے گا، اس کو منع نہیں کیا، یہ انسان کی ایفرٹ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے، اس میں الہی مداخلت ہے، ڈیوائن انٹرونشن ہے اس کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ کی موزانہ طور پر، وہاں انسان کی دسترس نہیں ہے کہ کچھ آگے پیچھے کر لے، یہ سینوں میں محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ایک 8 سالہ بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ وہی آیات جو نازل ہوئی ہیں، وہی ٹیکسٹ جو نازل ہوا ہے، صرف وہی حفظ ہوگا، جو نازل ہوا ہے من جانب اللہ وہ حفظ ہوگا، دوسرا متن حفظ ہی نہیں ہو سکتا، الحاقی متن نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے قرآن کے ہر داخلی سینٹنس کو آیت اور آیات کہا گیا ہے، یہ بھی سمجھیں کیوں کہا گیا ہے، اس سے پہلے کسی بھی آسمانی کتاب کے داخلی متن میں کو آیات نہیں کہا گیا، یہ صرف قرآن کو کہا گیا ہے، ایک اس کا سینٹنس جو اب وہ آیت ہے،
سابقہ کسی کتاب کے داخلی متن کو آیت نہیں کہا گیا ہے، یہ اس کی حفاظت من جانب اللہ۔ اگرچہ ہارڈ کاپی کی شکل میں چلتا چلا آ رہا ہے، یہ بھی ہے، لیکن جگہ جگہ ایسی تعریفات بھی کی گئی ہیں۔ پہلے بار جو چلتا چلا آ رہا ہے اس کو انہوں نے حفظ کا نام دیا ہے، اب جو نیا انہوں نے شائع کیا تعریف شدہ اس کو ورش کا نام دیا ہے، یہ بہانہ بنا ہے۔ یہ تعریف تو خود مسلم کہلوانے والوں نے کی ہے، اب جان بوجھ کر کی ہے یا کسی کے ایجنڈے پر ہیں، یہ میں ابھی تبصرہ نہیں کروں گا، اس کے اوپر آپ کو سمجھنا۔ اور جو کھلے دشمن ہیں تو وہ تو وہی حرکت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اس کو بائبل کے ساتھ ملا رکھا ہے کہ دیکھو فلاں بائبل چونکہ ایسی ہے لہذا قرآن بھی ایسا ہے۔ بائبل کو اور قرآن کو کمپیئر کریں تو صرف یہی ایک فرق نظر آئے گا، اور صاف کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ بائبل کی 1/3 کتاب، بائبل کی جتنی ضخامت ہے اس کی 1/3 کتاب بھی کوئی مائی کا لال حفظ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا کہ یہ حافظ ہے اس کا، یہ سینے میں محفوظ ہو ہی نہیں سکتی۔ سینے میں محفوظ صرف لاریب کتاب ہوگی جو من جانب اللہ کی طرف سے، یہ شرف صرف قرآن کو حاصل ہے اور اس وطن کو حاصل ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ یہ واضح چیلنج ہے ان تمام ظالموں کو جو قرآن پر تحریف ہونے کا الزام لگاتے رہتے ہیں مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف مقامات پر، اور یہ دکھاتے رہتے ہیں دیکھو فلاں نسخہ یہ رکھا ہے، اس میں یہ کم ہے، اس میں یہ زیادہ ہے، اس میں یہ گڑبڑ ہے، یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جس کا ایک آیت سے دوسری آیت کا ایک سیکوینٹل لنک ہے کہ ایک کے ساتھ دوسری ایسے کھینچی چلی آتی ہے جیسے دھاگے میں موتی پروئے ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سر کھینچی چلی آتی ہے، بندھی چلی آتی ہے۔ روس میں ایک وقت تھا کہ سرکاری طور پر قرآن رکھنا جرم قرار دے دیا گیا تھا اور گھر گھر سے قرآن اٹھوا لیے گئے تھے۔ تب کیا معجزہ ہوا، ہر گھر میں 2 3 حفاظ پیدا ہو گئے اور یوں حکومت کا پلان چوپٹ ہو گیا۔ دنیا بھر سے حفاظ بلا لیں، وہ بغیر کسی ایک لفظ کے تغیر کے، بغیر کسی غلطی کے پورے کا پورا قرآن ایز اٹ از منوان سنا دیں گے۔ دیکھیں یونیورسل انسائکلوپیڈیا چیپٹر قرآن لکھا ہے کہ محمد رسول کی زندگی میں ہی اور انہی کی زیر نگرانی قرآن مرتب کر لیا گیا تھا، اور دوسرے یہ کہ ان کے صحابیوں نے قرآن کو زبانی حفظ بھی کر لیا تھا، اور تب سے آج تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہزارہ حفاظ اس کو حفظ کرتے ہیں اور سارے کا سارا بلا کسی غلطی کے، بغیر کسی غلطی کے دہرا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ یونیورسل انسائکلوپیڈیا چیپٹر قرآن نکالیں آپ۔ اچھا اور آگے چلیں، ولیم میور جیسا متعصب شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ قرآن بغیر کسی تحریف کے جوں کا تو موجود ہے۔ لائف آف محمد اس کی کتاب نکال کر دیکھ۔ دل کے گندے لوگ، زہریلے بیانات سارے ایک طرف، ان کے بیانات سارے ایک طرف، قرآن کا محفوظ ہونا ایک طرف۔ یہ چیلنجنگ کتاب ہے، چیلنج پر آئے کوئی؟ چیلنج پر کوئی نہیں آتا کہ اس کے اپنی کسی کتاب کا حافظ لا کر دکھاؤ، کسی بھی کتاب کا، یا کوئی حافظ ایسا لا کر دکھا دو جو ورش، جو بقول تمہارے ورش نسخے کا جو حافظ ہو، ایک بھی نہیں ملے گا۔ یہ چیلنج موجود ہے، چیلنج پر کوئی نہیں آتا۔ یہ اتنی ضخامت کی کتاب، یہ اس سے آدھے کا کوئی حافظ لا کر دکھا دو، یہ ہے اس کا معجزہ، اور یہ ہے معجزاتی کتاب من جانب اللہ۔ حکومت سعودیہ نے مجمع ملک فہد کے نام سے ایک نسخہ فاس کے نام سے شائع کیا جو بر صغیر اور عرب ممالک میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور دوسرے ورش جو اس نے افریقی ممالک میں تقسیم کیا، افریقی ممالک میں تقسیم کیا، جبکہ پہلے وہ یہی نسخہ تھا جسے انہوں نے حفظ کا نام دیا ہے، پہلے یہی تھا، اس سے پہلے یہی کچھ وہاں پڑھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے افریقی ممالک میں اس کو تقسیم کیا۔ پھر کیا ہوا کیا؟ افریقی حفاظ نے شور مچا دیا، قبول نہ کیا، شور مچا دیا، تب سے وہاں بھی تقسیم بند کر دی۔ اس اشاعت کی خبر شروع میں فرقہ اہل حدیث نے اپنے ماہانہ رسالہ رشد میں جون 2009 میں دی تھی کہ مجمع فہد نے یہ ایڈیشن شائع کیے ہیں حفظ اور ورش کے نام سے۔
اہل حدیثوں نے اسے فخریہ پیش کیا تھا کہ الحمدللہ یعنی مجمع فہد نے یہ نیک کام کر دیا۔ بہرحال ان کی تقسیم اب روک دی گئی ہے، لیکن مختلف لائبریریوں میں موجود ہے اور عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ باقی کی تفصیل بعد میں پھر عرض کروں گا کہ اس میٹر کو لے کر کویت میں کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، کویت میں، کہ پوری منسٹری جو ہے وہ انہیں تبدیل کرنی پڑ گئی تھی کویت کے اندر۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ اس کو جو پھیلا دیں گے، یہ وہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ والسلام۔